اب تیرا کام ہے نا، علم سے تو لوگوں کو خادم بناتا ہے، علم سے لوگوں کو نوکر بناتا ہے، علم سے لوگوں کو لوٹتا ہے، علم سے لوگوں کو دوست بناتا ہے، علم سے لوگوں کو اپنی برابر بٹھاتا ہے۔ یہ اب تو نے کام لینا علم سے، اس کی پوچھ تجھے ہونی ہے۔ علم سے تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، علم سے لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے، مال بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ علم سے لوگوں کو دوست بناتا ہے، وہ تمہیں تحفے دیتے ہیں۔ جو چیزیں تمہیں لوگ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں بن مانگے وہ تجھے دے دیتا ہوں، مگر آخرت بن مانگے نہیں، مانگے گا تو دوں گا، ٹھیک ہے؟ جس کے لیے اللہ کو راضی نہیں کرنا پڑتا وہ چیزیں تجھے تو ایسے ملتی ہیں۔ وہ تو وہ چیزیں اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، مگر وہ اللہ کو راضی تو نہیں کرتے نا۔ تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے سے جو ملتا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اس میں کافر، منافق، مشرک، سرکش شامل نہیں ہوتے، شیطان کے دوست شامل نہیں ہوتے۔ جو آخرت میں اللہ دیتا ہے یعنی انعامات، مگر جو دنیا میں مال و زر، اولاد، رشتے داری، گھر، کپڑا، لباس، یہ تو جو اللہ کو نہیں بھی راضی کرتا اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے اللہ اسے بہت زیادہ دنیا کا مال دے دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، مگر اللہ نور نہیں دیتا ان کو، اپنی محبت نہیں دیتا ان کو، ٹھیک ہے؟ اپنی جنت، اپنا دیدار، اپنے نبی کا قرب اور اپنے نبی کے فرمانوں پر چلنے کی توفیق نہیں دیتا ان کو۔ سمجھ گیا؟ زندہ رہنے کے لیے دنیاوی اس نے ہاتھ، پیر، آنکھیں، زبان، شکم، دل سب کچھ دیا۔ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس نے خوراک دی، پھل دیا، پانی دیا، اناج دیا، مگر آخرت میں کی زندگی میں صرف اور صرف اللہ اسے ہی دے رہا ہے انعام جس کے پاس نور ہوگا۔ پیٹ کی وجہ سے اللہ نے زمین پر تجھے دینا ہے، اور نور کی وجہ سے اللہ نے تجھے آخرت میں دینا ہے۔ نور کی وجہ سے ثابت ہوا ایک جگہ پہ اللہ تجھے زمین سے دے رہا ہے، وہ جگہ پیٹ کے لیے ہے، اور ایک جگہ اللہ تجھے نور سے دے رہا ہے، وہ جگہ نور کے لیے ہے، وہ دل ہے۔ ارے دل کے لیے اگر تو اللہ سے مانگے گا تو نور مانگنا، اور پیٹ کے لیے اگر تو اللہ سے مانگتا ہے تو رزق مانگ۔ وہ پھر اللہ سے صرف اور صرف پیٹ کے لیے مانگتے ہیں، دل ان کے مرتاح ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مانگتے ہی نہیں نور اللہ سے۔ تو اگر تم ایک چیز کے لیے مانگو گے تو وہ پیٹ اگر ہے کہ تم اپنے پیٹ کے لیے ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، آسمان کی طرف دیکھتے ہو، تو وہ تو جانور بھی دیکھتے ہیں پیٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ تو جانور بھی بھاگتے ہیں رزق کے لیے، تلاش کرتے ہیں، مگر اللہ والوں کو تلاش نہیں کرتے جن کے سینوں میں نور ہے، علم والوں کو تلاش نہیں کرتے جن کے پاس نور کی طرف بلانے کے الفاظ ہیں، ان کو تلاش نہیں کرتے، کیونکہ یہ دونوں تلاشیں جانوروں کے پاس نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ جانوروں کے پاس نہ علم کی تلاش
میں جانور نکلتا ہے، نہ اللہ کے ولی کی تلاش میں جانور نکلتا ہے. یہ دونوں تلاشیں، ہمیں دونوں تلاشوں کا حکم ہے کہ علم بھی تلاش کرو اور اللہ کے دوستوں کو بھی تلاش کرو. جہاں تمہیں ملے ان کی صحبت میں، یعنی ان کی خدمت سے تم اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی ہوتا ہے اپنے دوستوں کی رضا میں، یعنی کہ جو اللہ کے دوستوں کو اللہ کی رضا کے لیے راضی کرتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. کرنا تو نے اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے دوستوں کو راضی، اپنے نفس کے لیے نہیں کرنا اور نہ بزرگوں کے نفس کے لیے انہیں کرنا راضی. اسی طرح علم میں یہ جو اللہ کی رضا پانے کے لیے، رضا والے طریقے اپنانے کے لیے، اللہ کے قرب کے بارے میں جاننے کے لیے علم لیتا ہے، اور جو نفسوں کو فائدے اٹھانے کے لیے علم لیتا ہے. اور نفسوں سے فائدے اٹھانے کا علم ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے. مگر اللہ کی رضا والوں میں شامل ہونے کے لیے، اللہ کا نور کا راستہ اختیار کرنے کے لیے، اللہ کے نور کے قریب ہونے کے لیے، یہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اس کے لیے ہے جو ایمان لے آیا اور ایمان لے کر اللہ اور رسول کے قریب ہو گیا. ٹھیک ہے، دونوں علم قرآن میں ہیں. ٹھیک ہے، نفسوں سے فائدہ اٹھاؤ جو نافع والے نفس ہے. ٹھیک ہے، وہاں نور نہیں کہا اللہ نے کہ جو نور والے نفس ہیں، کہا نافع اور نفس. نفسوں سے نافع، کیا؟ تاکہ تم جان جاؤ جو اس نافع کا بھی منکر ہو، اس نے بھی اللہ رسول کی آیتوں کو جھٹلایا. ٹھیک ہے، جو کہتے نہیں یار نفس کسی کا کسی کام نہیں آتا. ارے اس کی عبادت کرنا، اس کی مان کے چلنا منع کیا گیا تھا. اس سے فائدہ اٹھانا تو مومن کا شیوا ہے، مگر اس کی چاہت کو اپنانا، اس کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے، اور اس کو خدا ماننا، یہ منع ہے. کیا ہے کہ نفسوں کو کہیں تم خدا نہ بنا لینا، یعنی کہ اللہ کی بات چھوڑ کر تو اپنے نفس کی بات ماننے لگ گیا تو ایسا نفس تیرے لیے خدا بنا ہوا ہے. تو نے نفس کی بات نہیں ماننی، اب بات ماننا اور چیز ہے اور نفس سے فائدہ اٹھانا اور چیز ہے. کون نے کہا کہ اس کی نہیں مان؟ کہا یہ علم نہیں رکھتا، یہ نور نہیں رکھتا، یہ ہدایت نہیں رکھتا، یہ رحم نہیں رکھتا، یہ احساس نہیں رکھتا، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے اور اس کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ ٹوٹل گمراہی ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہی تو تمہیں گمراہ کرے گا. تو گمراہی سے بچنا. ٹھیک ہے، اس کو دوست نہ بنانا. کیا نہ بنانا؟ مگر اس کے نافع اور نقصان کا تجھے علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن نفسوں کو نافع والا کہا ہے اور کن نفسوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دشمن یعنی تمہیں نقصان پہنچانے والا کہا ہے.
وہ نفس اور ہے، وہ نفس اور ہے. ٹھیک ہے. اب نفسوں میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان کے نفس کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے اور جڑی بوٹیوں اور رحمانوں کے نفس کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے. وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایسے نفس بھی ہیں جو تمہارے دشمن نہیں ہیں، اور ایسے نفس بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں. وہ کون سے نفس ہیں؟ کہا انسانوں کے نفس، کافروں کے نفس، منافقوں کے نفس. ٹھیک ہے. سرکشوں اور شرابیوں اور زانیوں کے نفس، جاہلوں کے، ان پڑھوں کے، اور جن کو اللہ نے نور نہیں دیا وہ نفس. ایسے نفسوں سے دوستی نہ رکھنا ورنہ وہ تمہارے دشمن ہیں. دشمن وہ تمہارے کیوں ہیں؟ اللہ کے نور پر وہ ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ تمہارے دشمن ہیں. تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. بہت سے نفس تمہیں ایسے بھی ملیں گے، ٹھیک ہے، جو اللہ پر ایمان رکھ کر بھی ایمان والوں کے دشمن ہیں. اللہ پر ایمان رکھ کر بھی ایمان والوں کے دشمن ہیں. اور بہت سے ایسے نفس ملیں گے جو ایمان ہی نہیں رکھتے مگر ایمان والوں کے دشمن ہیں. یعنی کہ منافق کا نفس ایسا ہے کہ ایمان لا کر بھی ایمان والوں سے مخلص دشمن ہے. ایسے لوگوں سے زیادہ تو ان پر نظر رکھ. یہی تو لوگ تمہارے لیے سب سے زیادہ نقصان، تمہارا سب سے زیادہ نقصان کرنے میں کون ہوں گے شامل؟ منافق. کون ہوں گے؟ یہ تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. ان کی چاہت یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتا رہے. ان سے بچنا. ٹھیک ہے. یہ کافر کی چاہتیں پوری کرتے ہیں. ان کی کافر، منافق اور یہودی کی چاہتیں پوری کرتا ہے منافق، تاکہ وہ ان سے اس کے بدلے کچھ انعام لے. وہ پھر ان سے پیسہ لیتا ہے، سہولت لیتا ہے. تمہارے اندر جھگڑا خود سے نہیں ہے، منافقوں کی وجہ سے ہے. تم مسلمان آپس میں کبھی نہیں لڑو گے، کیوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی بھائی کا دوست ہے، مخلص ہے، اور ایک دوسرے کو مومن تکلیف نہیں دیتا وہی مومن ہے. تو سمجھو مومن کا مطلب ہی راحت ہے، تکلیف اور رنج و غم نہیں ہے. ایک دوسرے کو راحت دینا احسان کر کے. کیا اب یہ مومن احسان کر کے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا کے ایک دوسرے کا بھائی بن کے زندگی گزارتا ہے. اس کی زندگی ہی تو محبت ہے آپس کی، یعنی بھائی چارگی. یہ بھائی چارگی کو نہیں چھوڑے گا، یہ بھائی کو نہیں چھوڑے گا، اور غیر کو بھائی نہیں سمجھے گا. منافق ان میں جھگڑے پیدا کریں گے، شک پیدا کر کے. کیا کر کے؟ شک پیدا کر کے. یعنی کہ جو وہ تمہارے اندر کمزوری دیکھیں گے وہ تمہاری کمزوری سے ہی تمہیں زیر کرے گا اور تمہیں اس کمزوری میں سچ دکھائے گا. تو کمزوری والے سچ کو جان رہا ہے، طاقت والے سچ کو تو نہیں جانا. اگر وہ طاقت والا
سچ تمہیں بتا دیتا تو وہ خود پکڑا جاتا. اس نے کمزوری والا شک تمہیں بتایا، تو نے دوسرے بھائی کی کمزوری کی بات کو زیادہ لیا اور اس کی طاقت یعنی کہ بھروسے کو تو نے زیادہ نہیں لیا. اب بھائی کی طاقت کیا ہے؟ بھائی کا بھروسہ. جب بھائی پہ بھروسہ نہ رہے بھائی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ کمزور ہو جاتا ہے. اور یہ کمزوری تم میں کون پیدا کرتا ہے کہ ایک دوسرے پہ تو بھروسہ نہ کرے؟ یہ تمہارے اندر منافق لوگ پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ تم سے تمہارا بھروسہ چھینتے ہیں، یعنی کہ تمہارا بھائی چھینتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تیرے ساتھ ہو جاتے ہیں اور تیرے بھائی کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے دونوں بھائیوں کو علیحدہ کیا، پھر دونوں کے ساتھ منافق ہو گئے. منافقوں کی وجہ سے دونوں دور ہوتے تھے. لوگ بھائیوں کو برا کہنے لگ گئے. کیا لگ گئے؟ کہ یہ بھائی صحیح نہیں تھے. اگر بھائی صحیح ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. سمجھ گئے؟ جذباتی ہو گئے. کیا جذباتی ہو گئے؟ کن کی وجہ سے؟ منافقوں کی وجہ سے. منافق تجھے جذباتی باتیں کرے گا تاکہ تمہاری عقل کم کام کرے اور تمہارا غصہ یعنی کہ جذبہ زیادہ کام کرے. وہ تمہارے ایمانی جذبے سے منافق کام لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ اسے وہ کہتا ہے یہ تو ایمانی جذبہ ہے، یہ تو ایمان والوں میں ہونا چاہیے. چاہے اس جذبے سے وہ ایمان والوں کو ہی قتل کروا رہا. تم اس جذبے یعنی ایمانی جذبے سے، جس جذبے سے تم پہلے کافروں کو قتل کرتے تھے، آج اسی جذبے سے منافق تجھ سے تیرے بھائی مومنوں کو قتل کروانے لگ گیا. جذبے سے. ٹھیک ہے، ایمانی جذبے کی تقریریں کریں گے. کیا ہے؟ ایمانی حفاظت کی تقریریں کریں گے، ایمانی حرمت کی تقریریں کریں گے. ٹھیک ہے، اس تقریروں سے ایمان والوں پر ہی تلوار اٹھانے لگ جائیں گے. کافروں کی طرف سے وہ بیان نہیں دیں گے کہ کافر نبی کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کتنا گستاخ ہے، کتنا ناپاک ہے، کتنا بے دینہ ہے، کتنا شر پھیلانے والا ہے، اور کتنا مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، اور کتنا وہ جاہل ہے کہ عزت والوں کی عزت نہیں کرتا، اور کتنا بے کچرا ہے. وہ کافروں کی باتیں، یہودیوں کی باتیں نہیں کریں گے. وہ ان کے خلاف جذبہ ایمان لوگوں کے دل میں پیدا نہیں کریں گے. تو تم نے دیکھنا کہ جذبہ ایمان کن کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے. وہ اس جذبہ ایمان سے ہم سے کیا کام لے رہے ہیں اور ہم ان کے کام کیوں آ رہے ہیں، یہ سوچنا تمہارے لیے لازم ہے کہ کہیں تمہارے ایمانی جذبے سے کہیں منافق ہی تو نہیں فائدہ اٹھا رہے اور تمہارے مومن بھائیوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. اور منافق اور کافر ان تکلیفوں سے جو تم اپنے مومن بھائی کو دیتے ہو وہ جشن و خوشیاں مناتے ہو. یہ جاننا لازم ہے.
اس لیے ہر تقریر سننے والے کو بھی نظریے کا پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں عالم دین مجھے کس نظریے کی تقریریں سنا رہا ہے، یعنی کہ ان کی تقریر، ان کی شعر و شاعری، ان کی بیان کا تجھے مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیوں بیان کر رہا ہے، یہ مجھ سے کیا مقصد چاہ رہا ہے، کیا یہ مقصد دین داروں کے لیے، مومنوں کے لیے نافع ہے یا شدت پسندی، قتل و غارت گری، ایسا دین دینے والا منافق ہو سکتا ہے۔ مومن کبھی بھی ایسی آپس میں باتیں لڑانے کی نہیں کرے گا، اکسانے کی نہیں کرے گا، جذبہ نہیں دلوائے گا، اور شیطانی اور خبیث اور خباث نفسوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، ان کے شر سے ہمیں بچائے گا۔ اگر یہ عالم دین ہمیں شر کی خبر دے رہا ہے اور شر سے بچا رہا ہے اور شر کے بارے میں بتا رہا ہے تو اس کی تقریر سنو۔ اگر یہ جذبہ دے کر تقریروں کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ عالم دین اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا میں جس سے چاہوں گا کام لوں گا، یہ اپنے آپ کو ہی کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ہی دین کا کام کر سکتا ہوں؟ تو یہ دعویٰ کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے فرشتے بھی دین کا ہی کام کر رہے ہیں، اللہ کے انبیاء رسول اور کتابیں بھی دین کا ہی کام کر رہی ہیں، اللہ کی بنی ہوئی نشانیاں بھی دین کا ہی کام کر رہی ہیں۔ اللہ نے کہا کئی لوگ ہوں گے میری نشانیاں دیکھ کے مجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ اگر اس نے تبلیغ کے ذریعے ہی لوگوں کو ایمان دینا تھا تو ہم جان جاتے کہ سوائے عالم دین کے اب دنیا میں ایمان نہیں کوئی دے سکتا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا ایمان کی دولت تو میں دیتا ہوں جس سے پسند ہے، تم کیا بیان دو، کیسا میرا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، یہی فرمان تم دوسروں کو بتانا، اپنے کیتے، اپنے نظریے، اپنی چاہتے اور اپنے مطلب نہ حاصل کرنا کہ تم یہ چاہتے ہو۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی تمہاری چاہت ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کو جو تمہارا بیان سنتے ہیں ان کو بتا دینا ہماری کوئی چاہت نہیں ہے، ہم تو خود اللہ کی چاہت کو ہی اپنی چاہت بناتے ہیں۔ اے بیان سننے والوں، تم بھی اللہ کی چاہت کو جب اپنی چاہت کو چھوڑ دے گا تو یقیناً جان لینا یہ کچھ لالچ نہیں رکھتا، یہ کچھ دنیاوی عزت اور مال نہیں چاہتا، اس کی چاہت ہی تو اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر اس عالم سے پوچھ لینا اللہ رسول کو اگر تو راضی کر رہا ہے اور تو یہ چاہتا ہے ہم بھی اللہ رسول کو راضی کریں تو ہمیں راضی اللہ کے ہونے کے طریقے بتا، اپنے نہ بتانا، اللہ رسول کی حدیثیں بتا۔ اللہ اور اس کا رسول مومنوں سے کیسے راضی ہوگا جب تو مومنوں کو وہ بیان سنائے گا، وہ آیتیں سنائے گا اللہ رسول کی رضا کی، تو مومن جان جائیں گے کہ تو بھی اللہ رسول کی رضا ہو۔ اگر تو انہیں اپنے بارے میں بتائے گا کہ مجھے ہی راضی کرنے سے اللہ راضی ہوگا، مجھے ہی راضی کرنے سے رسول راضی ہوگا، میری ہی باتیں ماننے سے تو سنی رہے گا، میری ہی باتیں ماننے سے تو مسلمان رہے گا، میرے عقیدے کو ہی فالو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ عقیدوں کی بات قرآن حدیث میں نہیں ہے، فرمانوں کی یہ بات ہے۔
کہ جس نے اللہ رسول کے فرمان کو اپنا لیا وہ جنتی ہے، اور جس نے ٹھکرا دیا وہ جہنمی ہے. یعنی کہ اللہ رسول کے فرمانوں سے منہ پھیرنے والا جہنمی ہے، اور اللہ رسول کے فرمانوں پر چلنے والا اور سر جھکا کر حاضر ہونے والا جنتی ہے. تو یہ بھی تم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ وقت کے عالم دین تمہیں کس طرح علم دے رہے ہیں، تمہاری سوچ کیسی بنا رہے ہیں، تجھے جذبہ کون سا دے رہے ہیں، تمہیں فرقوں اور گروہوں میں کیسے بانٹ رہے ہیں. تجھے دین اس دور کا، یعنی کہ اللہ رسول نے جس دور میں کہا آج دین مکمل ہو گیا ہے، وہ مکمل دین میں تمہیں داخل کر رہے ہیں یا نہیں داخل کر رہے، کہ تمہیں اپنے اپنے مسلک میں داخل کر کے کہتے اب دیندار ہو. اگر تم ہمارے قلعوں میں نہیں آؤ گے جو ہمارے مسلک کے قلعے ہیں تو تم دیندار ہی نہیں ہو. ایک شرح ہے اللہ رسول کی، ایک شرح ہے عالم دین کی. ٹھیک ہے، تجھے دونوں شرح کا علم ہونا چاہیے کہ عالم دین وقت کے حساب سے شرح میں آسانی کر لیتے ہیں. وہ شرح ہے، دین کیا ہے، جیسا ہے ویسا ہی چلنا. ٹھیک ہے، اس سے ثابت ہوا یہ وقت کے عالموں کا اختیار نہیں ہے، مگر شرح میں وقت کے عالموں کا اختیار ہے. کیا ہے؟ جب تم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ شرع میں وقت کے عالموں کا اختیار ہے کہ وہ فتوے میں رد و بدل کر سکتے ہیں مگر دین میں نہیں کر سکتے. دین میں کسی کا اختیار نہیں، دین میں کسی کا اختیار. جیسا اللہ کے نبی نے دین دیا ہے ویسا ہی دین ہمیں دوسروں کو دینا ہے. اس میں رتی برابر بھی ہم نے مد شد پیش نقطہ زبر بھی خود سے نہیں لگا سکتے، خود سے نہیں لگا سکتے. جس میں ہم خود سے کچھ لگا ہی نہیں سکتے اسی کو لے کر ہم اپنی شرح بناتے ہیں، اس کو نہیں بدلتے مگر اپنی باتیں بدل کے وہاں لکھ کر لوگوں کو اپنے مسلک کے اصحاب سے لوگوں کو رہنمائی دینے لگتے. پتہ چل گیا کہ دین وہی الفاظ ہے، یعنی کہ حرام کو حرام ہی کہہ رہا ہے، مگر حالات کے ساتھ مولوی نے اس حرام کے نقطے چینج کر دیے، تصور چینج کر دیا، لوگوں کا گمان چینج کر دیا، اسے کاروباری طریقے سے پیش کر دیا اور لوگوں کے ذہن بن گئے یہ تو ایک کاروباری پرافٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے، یہ وقت کے حساب سے ہے. تو بہت سے عالم وقت کے حساب سے بھی شرع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سے عالم وہ کہتے ہیں نہیں، جو فرمان نبی ہے، جو فرمان خدا ہے، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے، جو رسول کہہ رہا ہے، ہم نے اسی بات کو ماننا ہے، چاہے کوئی اور کتنا بڑا مرضی عالم دین ہو جائے، ہمیں اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ہم صرف اللہ رسول کی بات کریں. وہ چند ہوتے ہیں جو دنیا کی چاہت والے نہیں ہوتے، اور جو مال و زر اولاد کی چاہت والا ہوتا ہے وہ مال دے کے مجبور ہو جاتا ہے، وہ پھر نرمی کر دیتا ہے، خود سے اپنا فتویٰ دے کے. کیا وہ 72 مانگ والا جو رب ہے اپنے بندے سے پیار کرنے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے،
انہیں نہیں معلوم کہ لوگوں کی مجبوریاں ہوں گی. ٹھیک ہے، ایسے دور آئیں گے تو میں اپنی شرح کو اس دور کے حساب سے ہی لکھوا دیتا ہوں تاکہ کسی عالم دین کو اس دور کے حساب سے کوئی فتویٰ نہ دینا پڑے. جبکہ قرآن اور حدیث والا یعنی اللہ اور اس کا رسول تمہیں قیامت تک کی خبریں دے رہا ہے، تو وہ حالات بھی تمہیں بتاتا. کیا بتاتا؟ اور اس حالات کے ساتھ بھی تجھے فتوے دیتا کہ اس دور میں ایسا جائز ہے. کہا وہی جائز ہے جو میں نے اپنے دور میں کیا، اور وہی حرام ہے جو میں نے اپنے دور میں کیا. کسی دور میں تم حرام کو حلال نہیں کہہ سکتے اور کسی دور میں تم حلال کو حرام نہیں کہہ سکتے. یہی میرا دین ہے. یہ تمہاری سوچوں سے دین نہیں ہے، یہ تمہارے حالاتوں سے دین نہیں ہے، یہ تمہارے جذباتوں سے دین نہیں ہے، یہ تمہاری محبت سے دین نہیں ہے، یہ تمہاری چاہت پہ دین نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت پہ دین نہیں ہے، یہ تمہاری اصلاح پہ دین نہیں ہے. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں سے دین ہے. تمہاری وجہ سے دین نہیں ہے، اللہ اور رسول کی وجہ سے. جس کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے اور تمہارے اس دور کے عالم اور صوفی کی وجہ سے دین نہیں پھیلا، محمد اور خدا کی وجہ سے دین پھیلا ہے اور قیامت تک رہے گا، وہ بھی کسی کی ذاتی رائے کو اہمیت نہیں دے گا. دین میں کسی کے ذاتی فتوے کو اہمیت نہیں دے گا، دین میں کسی کے ذاتی مسلک کو اہمیت نہیں دے گا، دین میں کسی کی ذاتی رائے کو اور ذاتی خواب کو اہمیت نہیں دے گا. دین میں کیونکہ دین جس کو اہمیت دے رہا ہے اس کو ہی وہ اہمیت دے گا. جو اللہ رسول جس کے بارے میں جو فرما رہا ہے عالم دین اور صوفی اولیاء، اگر وہی اس کے بارے میں فرما رہا ہے تو وہ ہے اہمیت والا، عزت والا، قدر والا. ایسے لوگوں کی عزت کیا کرو جو دین میں اپنی رائے نہ دے، اپنے خیالات سے تمہیں گمان نہ دیں، اپنی محبت سے تجھے محبت کا درس نہ دیں. اللہ، اس کے رسول، اہل بیت اور صحابہ کی محبت اور صحابہ کی قربانیاں اور صحابہ کا دین پر ثابت قدم رہنے سے تمہیں اگر تربیت تمہاری کرتا ہے، تمہیں اگر محبت دے رہا ہے تو ایسی محبت لے لو جہاں سے تمہیں ملے. اگر خود سے ہی عاشق بن کے محبت کر رہا ہے کہ میں بہت محبت کرتا ہوں، میری محبت اپناؤ، تو اس محبت کی اللہ، نبی اور قرآن کوئی مثال نہیں دیتا. جس محبت کی اللہ، رسول اور قرآن اور صحابہ سے مثال نہ ملے اس محبت پہ فخر نہ کرنا. فخر تو اس کی محبت پہ کر جس کی مثال اللہ سے بھی ملے، صحابہ سے بھی ملے، اہل بیت سے بھی ملے، اس کی محبت پہ فخر. وہ آج کا پیر نہیں تمہارا، آج کا عالم دین نہیں تمہارا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی محبت پہ فخر کرنا جب تجھے وہ محبت مل جائے. اب پیر اور عالم دین کی اگر تجھے محبت ملتی ہے، یہ محبت فخر والی نہیں ہے. اللہ اور رسول کے فخر والا بنانے کے لیے اگر تجھے اللہ رسول کا فخر والا نہ بنائے تو ایسا پیر خود بھی فخر والا نہیں ہے. یہ بھی جاننا لازم کہ یہ پیر مجھ پہ فخر کرتا ہے
میں اس پہ فخر کرتا ہوں، کیا اللہ رسول کے فخر والا بھی مجھے بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا؟ اگر وہ تجھے اللہ رسول کے فخر والا نہیں بناتا، صرف تیرا فخر اور پیر تیرے پہ فخر کرے اور تو پیر پہ فخر کرے، اگر ایسے فخر والا تو بناتا ہے اور تیرا بن جاتا ہے تو تو قیامت کے دن اسی پیر سے مانگے گا، کیونکہ اس پیر نے تجھے اللہ رسول کا فخر نہیں بتایا، رضا نہیں بتایا۔ وہ اپنی رضا میں تجھے کہہ رہا ہے میں راضی تو اللہ راضی، میں راضی تو رسول راضی، حتیٰ کہ کسی صحابہ کی بھی یہ مثال نہیں ملتی۔ تو پیر کے پاس اور عالم دین کے پاس کیا لینے آیا ہے؟ اللہ رسول کی رضا والا علم، کوئی پیر کی رضا والا علم نہیں تو نہیں لینا۔ تو اگر اللہ رسول کی رضا والا اور صوفی کے پاس اللہ رسول کے قرب والا اگر علم ہی نہیں لیتا تو وہ دونوں ہی حق پر نہیں ہے، تو دونوں ہی تجھ سے اپنے کام لے رہے ہیں، اپنے نظام کے لیے، اپنے نظام کو پھیلانے کے لیے، اپنے نظام کو چلانے کے لیے انہوں نے تجھے اپنا غلام بنایا، غلام بنایا، تو تم غلامی میں ان کی وفا کے نعرے مارتے ہو، غلامی میں۔ تو پھر یہ نفسی غلامی ہے، اور نفسی غلامی کون کرتا ہے؟ کہا جو نفس کا چاہنے والا، یعنی کہ دنیا کا چاہنے والا، مال و زر کا چاہنے والا، شان و شوکت کا چاہنے والا، دنیا کی عزت اور دنیا کی شہرت چاہنے والا، وہ تمہارے نفسوں سے کام لیتے ہیں اور تم ان کے نفسوں کے غلام ہو جاتے۔ ایسے صوفی اور ایسے عالم دین سے بچنا تمہارے لیے فرض ہو جاتا ہے، اور جو اللہ رسول کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال کر تمہیں اللہ رسول کا بنا دیتے ہیں، اور تم پھر ہر کام اللہ رسول کی رضا والے کرتے ہو، اصل وہی عالم دین ہے تمہارے لیے، اصل وہی پیر ہے تمہارے لیے۔ جو اپنے لیے کام لیتے ہیں وہ نہ عالم دین ہے تمہارے لیے نہ پیر ہے۔ جو اللہ رسول کے خود بھی کام کرتے ہیں اور تمہیں بھی یہی کہتے ہیں صرف اور صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرنا، اس میں کوئی دنیا کا لالچ نہ رکھنا، تو یقین جاننا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا اور تو جنتی ہو جائے گا۔ جو تجھے یہ علم دیتے ہیں وہ تجھ سے اللہ رسول کا علم دے، وہ تجھے اللہ رسول کی رضا